حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں۔ بس ہم اس کتاب کو بہت جلد ختم کرنے والے ہیں۔ یوں سمجھیں آپ اگلے 1-2 درس کے اندر ہماری کتاب انشاءاللہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اخلاق کے باب سے ہم گزر رہے تھے، تو کچھ موٹی باتیں یہاں پر آخر میں یاد دہانی کے طور پر کتاب والے بن باز رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جنازے کا مسئلہ آتا ہے، جنازے کے بعد یہ کتاب ختم ہونے والی انشاءاللہ۔ تو وہ موٹی باتیں جو ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یاد دہانی کے طور پر، ریمائنڈر کے طور پر ذکر کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں۔ تو آج ہم انہی باتوں کو آپ کے سامنے دہرانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں بن باز رحمہ اللہ کہ بھائی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب کبھی وہ ملاقات کرے تو سلام کرے۔ جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اس کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہر حال میں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کے سلسلے میں تو بات واضح ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اس طرح یہ سلام ہمیں ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے، اس لیے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں اور دشمنی عداوتیں کم ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کبھی کچھ بھی کھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ تو گویا ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، فروٹس ہو، مٹھائی ہو، سموسے ہیں، سنیکس ہیں، چاکلیٹس ہیں، بسکٹس ہیں، ہر چیز ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی پینا چاہیے۔ لیکن عام طور پر جو طبقہ دینی ماحول سے دور ہوتا ہے یا دینی ماحول میں اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ طبقہ عام طور پر جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا رہتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے پیتا رہتا ہے۔ تو گویا وہ بھی ایک فیشن کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ مکمل طور پر ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری محفل میں ہم سب سیدھے ہاتھ سے کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدمی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے پیتے رہتا ہے اور کھاتے رہتا ہے، تو اس کو اچھے انداز سے اور اچھے اخلاق سے اس کو وہاں پر اصلاح کرنا چاہیے، اور ایسے اصلاح کریں کہ اس کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اس کو بھی اپنی لا علمی کا احساس نہ ہو اور اس پر شرمندہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے اور فیوچر میں بھی وہ سیدھے ہاتھ سے پی سکے، کھا سکے، اس انداز سے اس کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اور جب کبھی کام شروع ہو تو ہمارا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، اور کوئی بھی کام ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو وہ الحمدللہ پہ ہمارا کام ختم ہونا چاہیے۔ محفل میں کبھی ہم لوگ چھینکتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر دوسرا چھینکتا ہے وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں رحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہنا چاہیے۔ ایک آدمی ایک بار چھینکا، الحمدللہ کہا، ہم نے جواب دیا، پھر چھینکا، پھر الحمدللہ کہا، پھر ہم نے جواب دیا، پھر چھینکا، بار بار چھینک رہا ہے تو اس وقت ہر مرتبہ اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس 1-2 بار 3 بار تک ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ فی الوقت وہ سردی کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کو علاج کی تلقین کر دیں گے، اور جتنی مرتبہ چھینکی اتنی مرتبہ بھی اس کو جو ہے وہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2-3 بار بس کافی ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے، اور وہ مریض ہمارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب میں ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بھی بیمار ہو ہمیں اس کی عیادت کرنا چاہیے۔ اور عیادت اگر کوئی کرتا ہے، صبح میں کوئی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا دیتے ہیں، اور اگر کوئی شام میں عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کو دعا دیتے رہیں۔ تو گویا عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو کام بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہے۔ 70,000 فرشتے اگر دعا دے رہے ہیں تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کیجئے، حضرت دعا کیجئے، چاچا دعا کیجئے، فلاں دعا کیجئے۔ جس سے ہم درخواست کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا ہے،
لیکن یہ فرشتے 70,000 کی تعداد میں اگر دعا دے رہے ہیں تو مطلب اگر ایک فرشتے کی دعا قبول ہو جائے تو کامیاب انشاءاللہ۔ تو عیادت یہ کام چھوٹا ہے لیکن درجہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ جس سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ دیر بھی نہ بیٹھیں، اگر وہ خواہش کرتا ہے بیمار کہ آپ میرے پاس بیٹھیں باتیں کریں تو اس کی خواہش کے مطابق اپنا ٹائم بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے ریکویسٹ کیے بنا ہم لانگ ٹائم تک بیٹھنا وہاں پر مناسب نہیں ہے، اور اس کو اس بیماری کا تذکرہ کرتے اس کو ڈرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ تو چلا گیا، اسی بیماری ہونے چلا گیا، ہاں عام طور پر جو ہے اس طرح ڈراتے ہیں اس کے سامنے تو بیچارہ اور ڈر جاتا ہے، تو اس کو ہمت کی باتیں کرنا چاہیے، بھائی یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ شفا دے گا، تو شفا کی اسے ہمیں دعا دینا چاہیے، اور اس کے پاس بہت زیادہ دیر تک ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں تو سیدھے پیر سے ہم داخل ہوں گے، اور جو ہے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم بائیں پیر سے باہر نکلیں گے، اور مسجد میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی ہمیں دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر سے بھی نکلتے ہوئے دعا کرنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بات کی ہمیں یعنی ہمیشہ اس بات کا ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی دوست کے پاس رشتہ دار کے پاس کوئی خوشخبری آتی ہے تو اسے ہمیں مبارکباد دینا چاہیے، اور کوئی شادی کی دعوت دیتا ہے تو اس میں جو ہے ان کو مبارکباد کی دعا دینا چاہیے، ان کے لیے برکت کی دعا دینا چاہیے۔ کوئی مصیبت میں آتا ہے تو اس کی مصیبت میں ہمدردی کا اظہار کرے اور ہمت افزائی کرے، اس کا ساتھ دے سکے، اس کو مشورہ دے، اس کو تسلی دے، جو ہم کر سکتے ہیں ایک مصیبت زدہ کے لیے ضرور اس کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہم کپڑے پہنیں تو آداب سے پہنیں، اتاریں تو آداب سے اتاریں، اور چپل جوتا ہم چپل پہنتے تو سیدھے پیر سے پہنیں، اور نکالیں تو پہلے بایاں پیر نکالیں اس کے بعد سیدھا پیر نکالیں۔ یہ ساری کی ساری موٹی موٹی باتیں بن باز رحمہ اللہ جو ہے یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہماری ہیبٹ ہونا چاہیے، ہماری عادت ہونا چاہیے۔ عادت انٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے، بھئی جو کر رہا ہوں سنت ہے، یہ کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر یہ انٹینشن کے ساتھ اگر ہماری ہیبٹ ہو جاتی ہے تو ہم لانگ ٹائم تک عمل کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر بھی ہم کو ملتا ہے۔ اگر عادت تو ہے انٹینشن نہیں ہے تو عادت تو چلتے رہتی ہے لیکن اجر سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں عادت کے ساتھ ساتھ انٹینشن نیت بھی پہلے سے ہونا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں یہ صرف اللہ کے رسول کی اتباع میں ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے۔ اگر یہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی کی ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا بولنا جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں وہ سب دین ہیں، لیکن انٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے، نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو ہم ایک مومن کی زندگی پوری کی پوری عبادت میں شمار ہو سکتی ہے، اس کی عادتیں بھی عبادت میں کنورٹ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی ان عادتوں کو عبادات میں کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔